ذرا گریبان میں جھانک، سوچ فکر کر کہ تیری اوقات کیا ہے۔ تیری اوقات تو یہ ہے کہ پانی کا ایک بے قدر قطرہ، ماں باپ کا ملاپ، پانی کا ایک بے قدر قطرہ، یہ میری تیری غوث کتب ابدال سب انسانوں کی بنیاد یہ ہے۔ فرمایا اپنی طرف غور تو کر، تیری میری بنیاد کیا ہے؟ پانی کا بے قدر قطرہ۔ میرے نبی کی بنیاد پانی کا بے قدر قطرہ نہیں، میرے نبی کی بنیاد ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ تو جب بنیاد ڈیفرنٹ ہو مماثلت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن عطر میں سے پیدا ہوئے تو ناڑو تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ میری تیری بنیاد اور ہے، مجھے اور تجھے خوراک ناڑو کے ذریعے ماں کے بطن سے گندے خون سے ملتی ہے۔ حضور نور تھے، آپ کو خوراک کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ ناڑو تھا ہی نہیں جب پیدا ہوئے۔ تو مسلمانوں ذرا توجہ سے، شاہ جی آ کے کھادا ہے؟ میں کہا ہاں آ کے کھادا ہے۔ کیوں؟ کہ جدو بشری لبادے چاہے جی روح کھاندا نہیں، جدو لبادے چاہے تو کھا بھی لیندا ہے، اس طرح نور کھاندا نہیں، جدو بشری لبادے چاہے پھر کھا بھی لیندا ہے۔ ایک مثال قرآن چ اور دے جانا، حضرت موسیٰ نال مقابلہ ہو گیا فرعون دا۔ فرعون نے آخیا بھی یہ کام وادو ہو گیا ہے، کوئی جادوگر سدو۔ جادوگر سد کے اللہ دا قرآن گواہ ہے، جادوگر کٹھے کیتے، انہوں نے انج کیتے رسیاں چھوٹی چھوٹیاں پیس بنائے، اتنے ماری پھوک منتر پڑھیا۔ جس نے منتر پڑھیا تو انہیں آخنا وہ سارے سپ نظر آن لگ پے، رسیاں سپ بن گئی۔ ساڈے بندے اس دور کے انہوں نے آخنے بلے 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 فرعون نے بڑے ولی کٹھے کیتے نے بھائی۔ لوگ یہو جی شوبھ دا بعد میں ولایت ہی منی ہوگی۔ ولایت میں ایڈی سیل تے لگی ہے نا، جیڑا یا ضروری کپڑے لا دے تاں ولی، یا ضرورت تو بہت پا لے تاں ولی۔ ولایت دا معیار ہی ہو رکھے ہیں وہ ساڈے ہوندے نا جی، اے جی کئی آستانہ عالیہ دھرتی تک شریف دے صاحبزادے آ رہے ہیں، سانو لے کے بہ گئے نے 3-4 گروہ، ایک کا نعت خاں، شاعر، قوال تے پیر۔ بزرگاں نے دین دی گل نہیں کردا، بزرگاں نے دین دے اسی پاپوش بردار ہاں۔ وہ دی وجہ اسٹیج تے چوڑ مارے نعت خاں جواب دے مولوی، قوال قوالی دا پیڑا شیر پڑھے جواب دے مولوی، نعت خاں کو یہ بے تکا کلام پڑھے تے چگل مارے جواب دے مولوی، پیر کو چول مارے جواب دے مولوی، سارے مولوی دے خلاف نے۔ میں صحیح تو دساں؟ جواب دے مولوی۔ اور تاریخ ختم نبوت ہوئے، مسئلہ ختم تاریخ ختم نبوت، تاریخ اسلام نظام مصطفیٰ ہوئے، تاریخ تفض ناموس رسالت ہوئے، یا کوئی مذہبی مسئلہ ہوئے، جیل جائے مولوی، مار کھائے مولوی، لاٹھی چارے چلے مولوی، گالا کھائے مولوی، ڈنڈے کھائے مولوی، مقدمے چلے مولوی، ان عاشقاں چوں ایک کدی سامنے نہیں آیا۔ دیکھ لو، ایک اتنا بڑا شان ہو گیا کراچی دا، کسی پیر دا بیان آیا، کسی نعت خاں دا، کسی قوال دا، کسی شاعر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تے جی رات نوں لاپرے نہیں آتے۔ ساری قوم تو بھی صدقے جائیے، اور پھر سارے جڑے جنہیں جنجاں مانگتے سن وہ ساڈے نعت خاں بنے نے۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ اور سارے رافضی خارجی میرا اسی سن 50 روپیے پیو دے سر تے لتر مارنا، اج کل چھڈ کے نعت خاں بن گئے نے۔ کثرت 95%۔ ساری قوم جڑی ہے سبحان اللہ، یہ محفل نعت کو میں نہیں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اسے مذہبی مجرا قرار دیتا ہوں۔ کلام نعت پڑھو، ہاں یہ مذہبی مجرا ہے اور مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، ذمہ دار چونکہ اسٹیج مذہبی ہوں اس واسطے جواب مولوی دے، اعتراض مذہب تے، وہ سب اپنے آپ ذمہ دار ہیں، سنیوں کا وہ عقیدے نہیں۔ اگلے جڑے کہ ناز میں پڑھے میں اشرا والے دن کملی تھلے لک جاگا، اللہ مینوں لبے گا، میں کہ بندے دا پتر میں تھلے بس چول دی چول نہ ہوئے تے اللہ کو لکدا پھرنا، تو کفر بکنا پیا، ایک کفر ہے، اللہ کو کیڑا لکے گا؟ اچھا میں کملی تھلے لک جاگا، پاگل دا پتر نہ ہوئے تے، میں کہ ضلالت تسی کرو تے جواب اسی دئیے۔ اور پھر اج کل تے انج بھی عجیب ہو گیا، پہلے ہوں سن نعت
کو معقول نعت پڑھی جانی. ماشاءاللہ مسلم شریف برخودار نے پڑھی, میں پہلے سمجھا نہیں لگیا کیا خوبصورتی سی اور کتنا پیارا عشق ہے حضور نال. ہوں ڈسکو دور ہے, سرما پاواں پہلا ہونا کہ چمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت یہ آخنا بھی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. جے کسے سادے ناز پڑھنے نکھنے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دیے وائے نہیں آخی نبی پاک نو سانو بھی بلائے نہیں. انہیں بڑے ٹھنڈے جا پیار نہ گل کر. ہوں ڈسکو دور ہے, ہوں تو جناب علی کمال ہو گئی. ہوں سرما پاواں کنگھی واواں زلفاں لاواں سرخی لاواں پاؤڈر لاواں ساڑی سواواں اتنے جناب تلے دا کام کٹاواں اچھی اڈی والی جتی پاواں پوری چمک چھلو بن کے پھر مدینے شریف جاواں. میں کہیا تو حضور دی بارگاہ چ حاضری دین چلے ہیں کہ ارباں دے بالاں دیاں ودائیاں اڑان جانا ہے. یہ کہڑی نعت کیا تماشا ہے. اور سب اور براسی جنہ دا کوئی مذہب نال پتہ ہی تعلق ہی نہیں اور جو کر دے نے سٹیج مذہبی ہوندا ہے جواب مولوی دے جواب مولوی دے. ہے ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں. بارڈر تے یونیفارم پہن کر کھڑا ہے ایک سپاہی جو ہاتھ میں گن تھامے کھڑا ہے. ہندو سکھ گنڈا مرٹا گنڈا اگر اسے پاکستان کی زمین ملک قوم اگر سب کچھ محفوظ ہے نا تو کس کی بدولت؟ وہ سپاہی. کیونکہ انہوں پتا جی اگے ودیا تے او دی گولی میرے سینے نو چھلنی کر دے گی. وہ دی گولی میرے سینے نو چھلنی کر دے گی. وہ سپاہی ہاتھ میں گن تھامے موسم کیسا ہو خزاں ہو بہار ہو ژالہ باری ہو سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہو وہ بارڈر پہ کھڑا ہے. اگر کوئی اس بارڈر کے سپاہی کی اہمیت کو اگنور کرے گا تو وہ پاکستانیت ملک اور قوم بیٹیوں بہنوں بچیوں بیٹیوں کی عزت ملک اور قوم محفوظ ہے تو بسبب اس سپاہی کے جو بارڈر پہ کھڑا ہے اگر اس کو اگنور کرے گا تو وہ پاکستانیت اور اسلام اور غیرت کے نام سے واقف نہیں وہ جاہل مطلق ہے. مثال دی ہے کہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے. تیرے ایمان کی سرحدوں پہ یہ علماء حق حضور کے سپاہی کھڑے ہیں جو تیرے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی اگنور کرے گا تو جہالت پھیل جائے گی تیرا ایمان لٹ جائے گا. ایمان لٹ جائے گا تیرا ایمان لٹ جائے گا. کانوں کے چسکے پورے کرنے والے تیرا ایمان لٹ جائے گا. اگر عظمت مصطفیٰ پہ کوئی حملہ آور ہو تو تجھے کیا علم کے دفاع کیسے یہ علماء تمہیں بتائیں گے. اور یہاں میں علماء بات کرتے ہوئے میں کبھی محسوس نہیں کیا جو سچی بات میں کہہ دیتا ہوں. علماء پہ بھی مجھے گلہ ہے. علماء نے استدلال غلط کیے ہیں. حسان بن ثابت او جی حضور دے سنا گا نبی نے چادر وچھاتی جی تے ممبر تے بہاتا. ادو جلسیاں دا رواج نہیں سی. ادو جدے تے تنقید ہوندی سی او بھی شاعری چ ہوندی سی. عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھو عرب کی گدی میں شاعری شامل تھی. وہ تنقید کرتے تو اشعار میں جواب دیتے تو اشعار میں. جب ناموس رسالت پہ حملہ ہوا نبی نے فرمایا کدھر ہے میرا حسان. آؤ ممبر بچھا کے فرمایا بیٹھو. کملی بچھا کے فرمایا بیٹھو ناموس رسالت کا تحفظ کرو. تو اللہ کے رسول نے پیغمبر نے اندر چادر بچھائی ہے تو کس کے لیے؟ جو ناموس رسالت کا تحفظ کرے. تحفظ کرے اس کے لیے. اور پھر کیا کوئی ماں کا لال مجھے بتا سکتا ہے کہ حسان بن ثابت جاہل تھے؟ وہ عالم تھے. رسول نے عالم کے لیے چادر بچھائی ہے. رسول نے ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے کے لیے. اور ساتھ دعا فرمائی یا اللہ روح القدس سے اس کی مدد فرما. اور آج نبی کا عمل قوم کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. جو ناموس رسالت کا تحفظ کرے اس کے لیے یہ فضیلت ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان نے گرامی مرض کردہ سا توجہ فرعون نال مقابلہ ہویا. انہیں منتر پڑھا رسیاں سب بن گئی. حضرت موسیٰ میرا دھیان کر دیا اج ٹیک لا کے کھلوتے انہوں نے کہا ویخ موسیٰ ساڈا کمال. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو. ہاں کر لیا جے کیا آپ نے سوٹا چھڈیا 10 گز لمبا سی. وہ ایڈا وڈا ازدہا سپ بن گیا. انہیں ایک واری منہ کھولیا وہ فرعون دی ساری رسیاں ہی کھا گیا. وہ چھوٹیاں سپاں نو کھا گیا. وڈا سپ بولو
وہ چھوٹے چھوٹے جہاں سپنیاں سپنے سارے کوئی ایک لکمے چ لے گیا. ہوں میں ایک پوچھنا وہ ہے سی کی بولو بھی ساری قوم بڑی بھولی ہے. وہ موسا دا سوٹا جڑا سپ کھانا سی پیا وہ ہے سی کی موسا علیہ السلام دا ڈانگ. موسا دی ڈانگ موسا دی ڈانگ سپ کھا گئی. ہوں میں تھوڑے کو پوچھنا کوئی دنیا تے ویکھیا جے پیو دادے تے ویلے دی ڈانگ جڑی شاہ کھائے سپ نہ آگو حلوا شلوا کھان والی ہوے. سوٹا کھاندا نہیں گل میں ذرا توجہ سو جی. سوٹا کھاندا نہیں جدو سپ دے روپ وچ آیا ہے پھر کھا بھی لیندا ہے. کیوں؟ اگر نہ کھاندا تے نہ مکمل ادھورا تے نہ مکمل وہ نقص تصور کیتا جانا سی. اس واسطے چونکہ وڈا سپ چھوٹے سپاں نو کھا جاندا ہے اس واسطے موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے نے سپ کھا دیا. دسیا نہ مکمل ادھورا نہیں میں مکمل میرے چ نقص کوئی نہیں میں اصلی سپ بن گیا وا. حالانکہ سوٹا سپ نہیں کھاندا جدو سپ دے روح وچ آئے پھر کھا بھی لیندا ہے. نور نہیں کھاندا جدو اس لبادے دے وچ آئے ادو کھا بھی لیندا ہے. سوٹا کھاندا نہیں اس واسطے کھادا کہ وہ نقص نہ ہوئے. میرا نبی کھان دا محتاج نہیں. فرمایا یو کم مثلی کیڑا تواڈے چو میری مثل ہے. مسلمان بھائیو جے میں تو نہ کھائیے مر جائیے میرا نبی کھان دا محتاج نہیں. مسلمان بھائیو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھادا تاکہ بشریت دا خاصا ہے کھانا پتہ لگے نہ مکمل نہیں ادھورا نہیں. میرا نبی دی کوئی چیز نہ مکمل تے ادھوری نہیں. میرا نبی ہر پاسوں اعلیٰ تے افضل ہے. اور کامل تے مکمل ہے. فرض کرنا مسلمانوں آؤ ہوں تھوڑا جا مسائل ہو گئے نے ہوں تھوڑا جا میں تمہیں پیش کر دیواں. آؤ ذرا تھوڑا جا میلاد بھی پیش کر دیے. امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء نے فرمایا پھر میرا نور صلب آدم دے وچ رکھیا گیا ہے. کتھے رکھیا گیا ہے بولو؟ صلب آدم پاک ریما پاک پشتاں وچ میرا نور منتقل ہوندا ہویا. قاضی عیاض نے شفا شریف وچ حدیث نقل کیتی ہے. حضور نے فرمایا میرا نور پاک ریما پاک پشتاں وچ منتقل ہوندا ہویا آیا. میری والدہ نے مینوں جنم دتا. بولو میری والدہ نے مینوں جس لئے حضور پیدا ہوئے نے کائنات روشن ہو گئی ہے. سیدہ فرماؤندیاں نے خارج منی نور میرے چو بھی نور ہی خارج ہویا ہے. سیدہ فرماؤندیاں نے سارا علاقہ نہیں کائنات روشن ہو گئی. میں بسرا دے اونٹاں دیاں گردناں ویکھیاں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا. میں میلاد والے پاسے ہونے لگا مل کے ذرا ساتھ دے جاؤ. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا. کملی آ گیا تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا. کملی والا کملی والا آ گیا. کملی والا کملی والا آ گیا
تھاں تھاں سویرا ہو گیا کملی تھاں تھاں سویرا ہاں میں حدیث نہ ہوئے زبان کٹانا وا توجہ فرمانا حدیث میں وکھاؤنا صحابہ فرماؤندے نے نبی پاک دے دندان مبارک دے اندر اے سامنے والے دندان شریف انہاں دے وچ خلا سی تھوڑی جی وتھ ورل سی جدوں میرا نبی مسکراوندا سی ایک نور دی لاٹ نکلدی سی جیڑی آسمان تک جاندی سی حدیث وکھانا میرے ذمے میں حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو خطیب جھوٹ بولے تے زبان کٹو میرے نبی مسکراؤں دے سن ایک نور دی لاٹ نکل دی سی جیڑی آسمان تک جاندی سی کملی والا آ گیا تھاں تھاں کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا پھر سے آپ ہی فرماؤں نے جدو نبی جماعت کراؤں دے سن سامنی دیوار چمکدی ہوندی سی جدھر میرے نبی کی لکھیا مل کو آنے کی نہیں بات دسنا ہاں جی عرض کرنا پیا صحابہ فرماؤں نے جدھر حضور دا چہرہ ہوندا سی ادھر چانن ہوندا سی نبی جماعت کراؤندے نے سامنی دیوار چمک دیے پھر نبی سلام پھیر دینے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جدھر حضور دا چہرہ ہوندا ہے او دیوار تے چانن پیندا سی روشنی پیندی سی کملی والا آ گیا تھاں تھاں کملی والا آ گیا آ گیا کملی والا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا میں تیجی حدیث پیش کر لگا ہوں خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کون علامہ جلال الدین سیوطی جنہیں ظاہری نظران نال جاگ دیا ہویا 70 مرتبہ زندگی جو زیارت کیتی ہے اپنے خصائص الکبریٰ وچ حدیث نقل کر دینے توجہ فرمانا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندیاں نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبیاں دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دی ماں ام المومنین فرماؤندیاں نے میں سوئی تاگے نال گھر وچ بیٹھی اپنے حجرے وچ بیٹھی میں کپڑے سینیاں پئی جویں بیبیاں گھر دے وچ کوئی کپڑا ہوے سی پرو لیندیاں نے او سیندیاں نے پئیاں فرماندیاں نے سیندیاں سیندیاں میری سوئی ڈگ پئی اندھیرا سی حجرہ شریف میں تلاش کیتی تلاش بسیار تو بعد جدو مینوں سوئی نہ ملی میں تھک ہار کے بہ گئی میں ہور کم کرن لگ پئی اچانک تھوڑی دیر تو بعد امام الانبیاء آ گئے جدو حضور آئے نے نبی دے چہرے دا نہ چانن پیا میری گواچی ہوئی سوئی لب گئی کملی والا آ گیا کملی تھاں تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ایک حدیث اور پیش کے اگے لگے چلنے امام الانبیاء صحابہ فرماؤندے نے حضور امام الانبیاء دا ایسی جنہ چر وصال نہیں ہویا مدینے شریف وچ کدی اندھیرا ہی نہیں تھی ہویا
ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। کملی والا آ گیا تھا سویرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت ہوئی، پڑوسنا دیاں نے نیام نہ ساری رات چراغ نہ جلایا کر، آپ نے فرمایا میں نہیں جلان دی، انہوں نے کدوں اساں ویکھیا ہے تیرے روشن داناں وچ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے۔ امام الانبیاء دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ مومنہ صادقہ سیدہ یامنہ آپ فرما دیا نہیں پڑھو سنو، جدن دا میرا لال پیدا ہویا ہے مینوں چراغ جلان دی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا نبی چمکدے ہوئے آفتاب دی طرح تو مسلمان بھائیو، اس ویلے عرب دے رواج دے مطابق دائیاں ہوندیاں سن۔ عرب دا رواج ایسی جس لئے کو بچہ پیدا ہونا تے 6 مہینے دائیاں نے چکر لانا، انہاں چکر لا کے تے عرباں دیاں کراچ جانا تے اس بچے نو لے جانا، دودھ پیانا اور انہاں دی اس بچے دی خدمت کرنی، ان دی لوک آفٹر کرنی، او دا سنبھالنا، تے آ کے والدین کولوں پھر کچھ مدت تو بعد جدو بچہ چلنا پھرنا تھوڑا وڈا ہو جائے پھر انہاں دی خدمت اتھوں او دا کچھ صلہ انہاں نے نام اکرام دینے۔ دائیاں دا چنڈ چلیا، مکے دے بدوؤں دیاں مائیاں، سیرت دی کتب وچ وی آوندا ہے تے علماء حضرات وی آندے نے کہ جس لے دائیاں آئیاں نے تے حضور نو ویکھ کے تے چھڈ گئیاں یتیم سمجھ کے۔ میں کہا میں اس نال اتفاق نہیں کردا۔ اکے شاہ جی سیرت دی کتب وچ ہی نے، میں کہا سیرت دی کتب وچ میں اتفاق نہیں، کیونکہ میرے مذہب دی بنیاد ہے عشق تے ادب تے۔ جیڑی بات ادب تے عشق دے خلاف ہوئے مینوں قبول نہیں۔ اکھے تسی یہ دا انکار کر دیو، میں کہا یہ نہیں ماندا پی او چھڈ گئیاں کہ او لے کے گئیاں نے، اے دن نہیں، میں تانوں دسنا سبب کی ہے کہ کی میں کہا تسی آندے ہو دائیاں غریب سمجھ کے چھڈ گئیاں، میں کہا دائیاں دی کی مجال مکے دے بدوواں دیاں مائیاں میرے نبی نو چھڈ جان، جدی خدمت واسطے آسیہ تے مریم آ سکدیاں نہیں، جدے واسطے جنت دیاں حوراں خدمتاں واسطے جدے پیراں نو جبریل چمنا ہے اونوں مکے دے بدوواں دیاں مائیاں چھڈ جان، اکھے پھر کی کہو گے؟ میں کہ میں انج کہاں گا میرے نبی نے انہاں دائیاں نو قبول ہی نہیں کیتا، کیونکہ قرآن دسدا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو حکم ہویا اللہ دا تو صندوق چ پا کے ٹور دے، میری ذمہ داری ہے میں واپس تیرے کو لے آواں گا۔ توجہ فرمانا، جس لے ٹر پے فرعون دے کو، فرعون تے آسیہ دونوں بیٹھے ہوئے نے میاں بیوی، جس لے صندوق ویکھیا آسیہ آندی اے کی رڑدا لگا ہوندا ہے، مختصر بھی فرعون نے صندوق پھڑوایا ویکھیا تے وچ بڑا خوبصورت بچہ، وہ کہندی ہے کہ قرآن دل کہ سانو نفع دے گا اینو رکھ لئیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتھوں آیا تے رڑدا ہویا تے توں لے لئیے، ساڈی اولاد کو نہیں سانو نفع دے گا۔ جسے فرعون نے چکیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی چند دیہاڑے عمر سی، آپ نے داڑھی تو پھڑ کے نہ وٹ کے دپڑ ماریا منہ تے، موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے تھپڑ ماریا فرعون دے منہ تے۔ وہ نبوت دا تھپڑ سی، اس ویکھے کدی بچے دی عمر ال ویکھے، کدی اپنی ساٹھ نو ویکھے، انہیں چھٹپٹ چھوڑ پر نوت رکھا، اس کہ اے ہوئی یہ بچہ جنہیں ایڈی عمر دا ایڈی ساٹھ مار ہی نہیں سکتا۔ آسیہ نے آکھیا خورے کتوں آیا تو ایویں ہی بچہ جو ہے چھوٹا ہے، نالے اللہ نے جو منظور ہوئے پھر وہ ہونا ہوندا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام ہن لیا سدو جی دائیاں دودھ پین لے، بچے نے دودھ دائیاں بلاؤ، ساریاں صدیاں حضرت موسیٰ نے ایک دا دودھ نہ پیتا، کیونکہ موسیٰ نو علم سی میری ماں ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسے دائی دا
دودھ نہیں پیتا، جس لئے ماں والدہ ماجدہ آ گئیاں، آپ نے دودھ پی لیا۔ اگر موسیٰ نو علم سی تے میرا نبی تے اللہ دا حبیب ہے، میرے نبی نو علم سی انہاں دائیاں وال میں نہیں جانا، میری ماں پیچھے لگی آؤندی ہے، پیچھے لگی آؤندی ہے، جدا نا حلیمہ میں او دی کلی نو پاگ لانا ہے۔ ایتھے دا نالے او غریب نہیں سی، میرے نبی دا مزاج بھی اے وے، غریباں تے بہتا مہربان ہوندا ہے، غریباں تے بہتا مہربان ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو، خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو، خود بھیک دے خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو۔ میرا نبی غریباں تے بہتا مہربان ہے، غریباں تے نبی نو پتا سی میں کدھر جانا، سرکار نو پتا سی، دائیاں آئیاں ٹر گئیاں۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے میری سواری کمزور سی، میں آ کے حرم شریف دے کول اپنے شوہر نو بٹھایا، سامان رکھیا، سواری بنی، میں کہ لو تسی ایتھے بہو تے میں پتہ کرنی ہاں۔ میں پوچھدی پچھاندی حضور دے محلے وچ ٹر گئی، حضور دے محلے وچ ٹر گئی، پھر پوچھ کے میں گلی وچ ٹر گئی، پھر دروازے حضور دے ٹر گئی۔ قرآن آندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور دے بوئے تے ٹر گیا بیڑا پار، نیک نیتی لے کے ایمان لے کے۔ جس لے گئی بیبیاں دی عادت ہوندی جا کے آکھنا بی بی جی آداب سلام تے بچہ ویکھنا یہ کہو جے ماشاءاللہ بیٹا کہو جے۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے میں عرض کیتی سیدہ آئیاں میں تینوں بچہ وکھا دینی ہاں۔ شاہ عبد الحق محسن علی رحمت اللہ فرماندے نے حضور اونی رنگ دے سفید کمبل وچ لپٹے ہوئے سن، لیٹے ہوئے سن، اور ننے ننے خراٹے لے رہے سن امام الانبیاء۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ مومنہ آمنہ آپ فرماندے نے آ حلیمہ کی نا ہے تیرا بی بی؟ جی میرا نا حلیمہ۔ فرمایا آ تین وکاواں۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے جس لے میں اگاں ودی تے سیدہ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا، ایک نور دی لاٹ نکلی جیڑی آسمان وال گئی، آسمان روشن ہو گئے۔ ترجمہ تاجدار گولڑا دی زبان وچ کر لئیے۔ جس لے ویکھیا حلیمہ کی ویکھیا، انہاں کہ مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر پڑھ لو ودی نو کوئی ڈر نہیں، ذوق آ جائے گا۔ مکھ چند بدر شاشانی، او مکھ چند بدر شاشانی، شاشانی شاشان مکھ چند بدر شاشانی، او متھے چمک دیلا لاٹ نوران نورانی نورانی نورانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، او متھے چمک دی لاٹ نورانی، قد جاکم من اللہ نور، متھے چمک دی لاٹ نورانی نورانی نورانی
نورانی متھے چمک دیلا نورانی متھے چمک دیلا داعیاً الی اللہ باذنہ وسراج منیرا متھے چمک دیلا نورانی کالی زلف تے اک یہ جی کالی زلف تے اک مستانی مستانی متے چمک دیلا نورانی کالی زلف تے اک یہ جی کالی زلف تے اک مستانی مستانی او کالی زلف تے اک کالی زلف تے اک والضحى واللیل اذا سجا کالی زلف تے اک کالی زلف تے اک مستان عزیزان گرامی حلیمہ فرماؤندیاں نے جدو میں حضور دا چہرہ ویکھیا میں دل وچ آکھیا حلیمہ مر جائی پاویں پیراں تے ڈگ کے لینا پے بچہ اے ہوئی لینا حلیمہ فرماؤندیاں نے مرض کیتی سیدہ بی بی پاک مہربانی فرماؤ میں اپنے بیٹے نو دودھ بعد چ پیاواں گی پہلا اینو پیش کراں گی میں اہے جی خدمت کراں گی کوئی دائی انجنا ویکھی ہوئے گی خدمت کر دی حلیمہ نو عرض منظور ہو گئی گھر وچ ایک پریکٹیکلی تساں ویکھیا ہونا ہے جس لے بیبیاں بچہ گھر دا کام شم کرنا ہوئے تے منڈے دی پھوپھی نو یا ماسی نو یا دادی نو دینا ہوئے تو پتر نو بڑا لپیٹ کے تین جگہ کر دیا نے جاؤ میرے بیٹا پھوپھو کے پاس جاؤ دادوں کے پاس جاؤ خالہ کے پاس جاؤ انج لپیٹ کے اگاں کر دینے دوجی بی بی نے ہاتھ پھیلائے ہوندے نے سیدہ نے لپیٹ کے حضور نو اگے کیتا حلیمہ نے ہاتھ کھولے تے ندائے ہوندی ہے بھئی حلیمہ تیریا نصیباں تو قربان جائیے بڑی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے چھاڑو میں پہلا کیا ہے کہ جبر نہیں جدے دل وچ عشق کے پڑھ ذرا میلاد دا مزہ تے لے ایڈا بھی چپ کیتا کی ہویا تمہیں تو جو بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ پائی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی ملا آوازاں ہوندیاں نے پیاں ملائکہ کہنے نی حلیمہ مبارکہ نی خدا دی خدائی دا بادشاہ لئی جا بڑی تو نے توقیر 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 پائی بڑی تو نے توقیر پائی حلیم بنی تو محمد کی حلیمہ فرماؤندی ہے میں لے کے ٹری جس درخت کو لنگنیاں درخت ٹانیاں چکا کے میرے نبی نو سلام کردا ہے
جس درخت کولو لنگنیاں ٹانیاں چکا کے میرے نبی نو سلام کردا اے میں حیران ہونیاں پئی اور جانیاں پتھر درود و سلام پڑھدے نے میں ٹر پہلا میری سواری ٹردی نہیں سی پھر جدو حضور نے میری گود وچ میں روکنیاں سواری رکدی نہیں فرمایا کر لے گئی جا کے میرے گھر برکتیں برکتاں نے مال بے پناہ برکات ہو گئیاں ایک بس واقعہ پیش کر کے اجازت چاہنگا حلیمہ فرماؤندیاں نے ایک دیاڑے میں بیٹھی ہوئی اج وی شام نو روٹی ٹکر کھا کے بیبی آندے نا آ چھوٹے موٹا بہو کرو گے کوئی چولاں دا دانا ڈگا کوئی روٹی دا ٹکڑا کوئی گوشت دی ہڈی صاف کر دینا برتن صاف کر چھوٹا موٹا کم کر کے حلیمہ فرماؤندیاں نے میں ایک دیاڑے اج کر کے لٹایا حضور نو میں بہو کر پھڑی تے ویڑے وچ چھوٹا جہا کام ہے میں کہ صاف کرنی ہے میں ویکھیا اچانک میری نگاہ آسمان وال پئی میں ویکھیا چن کدی مشرق کدی مغرب کدی شمال کدی جنوب دوڑ دے پیا میں بڑی حیران ہوئی کدی انج ویکھیا نہیں چن کی کر دے پیا فرماندیاں نے اچانک جدو میرا دھیان حضور وال پیا میں ویکھیا کی ہے جدھر حضور دی انگل اٹھدی ہے چن ادھر ہی ہو جاندا سی جدھر حضور دی انگل اٹھدی سی چاند ادھر ہو جاندا سی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چاند جھک جا جدھر انگلی اٹھاتے انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا جدھر میرے نبی دی انگلی دا اشارہ ہوندا سی چن ادھر ہو جاندا سی جدھر اشارہ ہوندا سی ادھر ہی چن ہو جاندا سی ہوندا کیوں نہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک تیرے رب دی سو مدینے دیا تاجدار ادو تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکدا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ منے کائنات دا حاکم تے بادشاہ مدینے دا تاجدار ہے پوری کائنات میرے نبی دی رایا ہے تے حاکم کے انجو چند دی کی مجالے سورج دا حکم ہوئے ڈبا ہویا پیچھا آوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جٹکے بندے چھوٹے ہوندے تے نہ تا ڈسکو آ گئیاں نے نا جنوں وڈیرے بندے سن دے ہون گے چھوٹی جی نہ تک بڑی جناب ساوا صاحب تواڈے تے شاید پہلا تے مولانا سن گے عرشاں اُتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا عرشاں اُتے جھنڈا جھولے عرشاں اُتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا عرشاں اُتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا تمہیں لاڈلا خدائی